أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरत मुमिनून आयत नंबर 12 से 18 तक आज हम पढ़ेंगे। लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ख़लक़नल इंसान वलक़द खलक़नल इंसान मिन मिन सुलालतिम मिन सुलालतिम मिन तीन मिन तीन। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन वलक़द वलक़द खलक़नल खलक़नल इंसान मिन सुलालतिम मिन तीन। ثم جعلناه ثم جعلناه نطفة नूतफ़तन नutफ़तन वाव को पुर करके पढ़ेंगे और इसके ऊपर कलकला भी करेंगे। नutफ़तन नूतफ़तन फी क़रार मकीन फ़ी फ़ी क़रार क़रारिन मकीन। ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم ثم جعلناه نطفة جعلناه في قرار في مكين قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
ثم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة ثم خلقنا النطفة علقة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة مضغة فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام فكسونا العظام لحما لحما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما والعظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم أنشأناه خلقا آخر فالله أحسن الخالقين أحسن الخالقين ثم देखिए अगरचे ये एक लफ्ज बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अंदर 3 गलतियां की जाती हैं। पहली गलती क्या है, सा की अदायगी दुरुस्त नहीं होती। जुबान की नोक जब ऊपर के सामने के दांतों से टच करेगी तो सा अदा होगा, ठीक है, सॉफ्ट है, नो बजिंग साउंड।
दूसरी गलती इसमें गुन्ने की होती है, गुन्ने को ड्रॉप कर दिया जाता है। तुम मीम मुशद्दद हालत में, तो इसके ऊपर गुन्ना कीजिए। तीसरी गलती, मीम को अलिफ के साथ, जबर के साथ अलिफ मिलाकर या खड़ी जबर के साथ पढ़ा जाता है। ये 3 गलतियां हैं जो इसके अंदर की जाती हैं, अवॉइड कीजिए। सुम्मा ثم इन्नकुम बअद إنكم بعد ذلك لميتون ذلك لميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم إنكم بعد بعد ذلك لميتون ثم ثم إنكم إنكم يوم القيامة يوم القيامة تبعثون تبعثون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ثم إنكم يوم القيامة ولقد خلقنا ولقد خلقنا वलक़द में दाल हरूफ क़लक़ला में से है और खलक़ना में क़ाफ हरूफ क़लक़ला में से है, यानी कि दाल और क़ाफ अगर साकिन हालत में हो तो इनके ऊपर क़लक़ला किया जाता है, वाइब्रेट होती है, आवाज पलट के आती है। वलक़द खलक़ना ولقد خلقنا फ़ौक़कुम فوقكم मीम जज़म के साथ है और उसके वही नेक्स्ट सीन है, इस वजह से यहाँ पर हम मीम के ऊपर इजहार करेंगे, इसके ऊपर कोई गुन्ना नहीं होगा। और गुन्ने से बचने के लिए आपको फौरन से मीम की अदायगी के फौरन बाद नेक्स्ट वाले वर्ड को पढ़ना होता है, अदरवाइज इस पर गुन्ना हो जाता है। फ़ौक़कुम सबअ, فوقكم سبعا पुरकाफ और बारीक दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करिए पढ़ने के दौरान में, दोनों को आपस में एक दूसरे की साउंड में मिक्स ना करें। फोनिक्स दोनों के डिफरेंट हैं, दोनों को डिफरेंट अंदाज में अदा कीजिए। फौक़कुम सबअ فوقكم سبعا طرائق, طرائق ये लफ्ज طرائق में 3 हुरूफ ऐसे हैं जो पुर पढ़े जाएंगे और सिर्फ एक हर्फ ऐसा है जिसको हम बारीक करके पढ़ेंगे। طرائق طرائق وما كنا وما كنا عن الخلق غافلين عن الخلق غافلين ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين
وَلَقَدْ خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين غافلين وأنزلنا وأنزلنا من السماء من السماء ماء بقدر ماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا على وإن على ذهب ذهب ذهاب به ذهب به لقادرون قادرون وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض الأرض جی یہ فی العارض نہیں پڑھنا ہے اس کو ٹھیک ہے حمزہ کی ادائیگی کو درست رکھیے عارض کوئی چیز نہیں ہوتی ہے حمزہ کو کریکٹ کیجیے فی الارض وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ إنا على ذهاب به سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورۃ المؤمنین کے آغاز سے اللہ رب العزت نے کچھ احکامات اپنے بندوں کو دیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جو ان احکامات کے اوپر عمل کرے گا تو یقیناً وہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے مستحق اور وارث ہوں گے ان کی کریکٹرسٹک بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو عقل شعور اور سمجھ بوجھ کو استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ انسان غور و فکر کرے اور وہ یہ سوچے کہ وہ خالق وہ مالک وہ معبود آخر اس کی عبادت کیوں کی جائے آخر اس کے احکامات کو کیوں مانا جائے اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ انسان کس قدر کمزور ہے حقیر سی چیز سے پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ کس قدر بلند عظیم اور رحمتوں والا اور کس قدر وسعت والا اور قوت اور طاقت والا ہے وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من سے سلالتن خلاصے سے من طین مٹی کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کا آغاز فرمایا تو وہ مٹی سے کیا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا
ثم پھر جعلناہ بنایا ہم نے اس کو نطفتن ایک نطفہ فی میں قرار آرام والی جگہ مکین محفوظ. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک محفوظ اور مضبوط جگہ پر ایک نطفے کی شکل میں رکھا. ثم پھر اب یہ ایک پروسیس ہے انسان کی تخلیق کا کہ انسان جو اتنی قوت اور طاقت والا ہے اور پوری کائنات کو تسخیر کرنے کی قوتیں رکھتا ہے اور اپنی طاقت کو زمین کے اوپر استعمال کرتے ہوئے اللہ کی سرکشی بھی کرتا ہے، تو وہ کس قدر حقیر چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور کیا پروسیس تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مٹی کو کے اندر پانی کو ملایا اور اس کو ایک گارے کی شکل دی. پھر جب اس گارے نے اسمیل چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے اور وہ پھول گیا تو پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا. پھر انسان کی تخلیق مٹی سے کرنے کے بعد اس میں اپنی طرف سے روح کو پھونکا اور پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان بنی نوع انسان کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا طریقہ پیدا فرمایا. وہ یہ کہ جب نطفہ جو ہے وہ ایک منی ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، پانی کا قطرہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کو ایک ایسے محفوظ مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا جہاں پہ اس کا تمام پروسیس بہت ہی حفاظت کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو انتہائی محفوظ جگہ بنایا، ٹھیک ہے، انسان کے لیے. اور یہ سب کیا تھا کہ انسان کا پروسیس ہے جس میں اس کی کوئی اپنی طرف سے کوشش اور طاقت شامل نہیں ہے. ثم پھر خلقنا بنایا ہم نے النطفۃ نطفے کو علقۃ لوتھڑا جمع ہوا خون. پھر یہی جو نطفہ تھا جو ایک پانی کی بوند تھی اس سے اللہ تعالیٰ نے مزید پروسیس کیا اور ایک جمع ہوئے خون کی شکل اس نے اختیار کر دی. فخلقنا پھر بنایا ہم نے علقۃ لوتھڑے سے مدغۃ بوٹی. پھر نیکسٹ پروسیس میں یہی جو جمع ہوا خون تھا اس نے بوٹی کی شکل اختیار کر لی. فخلقنا پھر بنایا ہم نے المدغۃ بوٹی کی عظاما ہڈیاں. پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ پروسیس میں یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا تھا، پہلے جمع و خون کا لوتھڑا پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اس گوشت کے لوتھڑے کو اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنایا. فکسونا پھر چڑھایا ہم نے العظام ہڈیوں پر لحمن گوشت. تو اللہ تعالیٰ نے پروسیس کے اوپر پروسیس کیا اور پھر ہڈیاں اور گوشت بنے اور ایک انسان کی شکل اس نے اختیار کی. ثم پھر انشأناہ پیدا کیا ہم نے اس کو خلقن صورت میں آخر دوسری بالکل نہیں، یعنی کہ جو اس کا پروسیس تھا اس میں اس کی کیا شکل تھی اور جب یہ پوری طرح سے تخلیق اللہ تعالیٰ کی تخلیق سامنے آئی تو کس قدر خوبصورت انسان اللہ تعالیٰ نے بنا کر اس دنیا میں اس کو بھیجا. فتبارک اللہ تو بے شک بہت برکت والا ہے اللہ تعالیٰ، احسن جو بہت ہی بہترین ہے خالقین پیدا کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ صرف یہاں تک ہی بات ختم نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس کے ساتھ انسان کو بنایا اور وہ پروسیس کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بالآخر اس کا انجام ایک انتہائی خوبصورت حسین بچے کی شکل میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جس صورت میں چاہا اس کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ بے شک احسن الخالقین ہے. پھر یہاں تک ہی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میکنزم جو ایک نظام انسان کے جسم کے اندر رکھا جہاں پر بہت ساری مشینریاں ہیں جو بیک وقت مختلف قسم کے کام سر انجام دے رہی ہیں اور ہر مشین کا اپنا ایک رول، اپنا ایک کردار، اپنا ایک کام ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پٹھے بنائے، اللہ تعالیٰ نے رگیں بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں بنائی اور یہ سارا نظام جو انسان کے جسم کے اندر کام کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ جو آہستہ آہستہ بڑھتا پروان چڑھتا ہے اور سٹارٹ میں نہ تو وہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ قوت اور طاقت رکھتا ہے، پھر ایک مضبوط تناور اور بہت ہی بڑا تڑنگا انسان بن جاتا ہے اور کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عقل بھی دی، سمجھ بھی دی، شعور بھی دی، اس کا ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو پروان چڑھایا. تو اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہے، بہترین انداز میں پیدا فرمانے والا ہے. ثم پھر انکم بے شک تم بعد ذالک اس کے لمیتون مرنے والے ہو.
تو یہ ایک پروسیس ہے جو زندگی کا پروسیس ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا پروسیس رکھا ہے جس کا نام اللہ نے موت رکھا ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف سفر کی حدیں ہیں۔ یہ وہ حد ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان دوسری زندگی کی طرف سفر اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک وقت مقرر تک انسان کو دنیا میں ٹھہراتا ہے، اور یہ دنیا دارالعمل ہے جس میں انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پروسیس ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مقرر کیا ہوا وقت اور وہ مدت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی طے کر رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نئی زندگی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ ثم پھر انکم بے شک تم یوم القیامتی قیامت کے دن تبعثون اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے تخلیق کیا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، تو نہ ہونے سے ہونے کے وجود میں لایا اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دیں گے، اور وہ دوبارہ محشر کے دن، قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اور اپنے ہر عمل کا جواب اللہ تعالیٰ کو دے گا، وہ جو بھی اس دنیا میں کر کے آیا ہے۔ کیونکہ یہ زندگی محض تفریح کے لیے اور سیر سپاٹے کے لیے اور دل لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ یہ زندگی دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دارالعمل ہے اور عمل کی جگہ ہے، اور اس کے ہر وقت کا، ہر سانس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نے جواب دینا ہے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو قوتیں اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے کر یہ زندگی دی ہے، اس کا حساب ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر سبع طرائق 7 آسمان، وما اور نہیں کننا ہے ہم عن سے خلقت سے، یہ تخلیق سے غافلین غافل۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور تخلیق کی بات فرماتے ہیں، یہاں پر ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے، اور کس قدر خوبصورت بنائے، اور کس طریقے سے ان کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، اور کس قدر محفوظ بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے بالکل بھی غافل نہیں ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے ماء۔ اب آسمان کے کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہے وہ بھی بتائے کہ آسمان کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پھر ایک ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا پروسیس بھی آسمان کے ذریعے سے ہی اتارا۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے من السماء آسمان سے ماء پانی، بقدر ایک اندازے کے ساتھ، فَأَسْكَنَّاهُ تو پھر ہم نے ٹھہرایا اس کو فی الارض زمین میں، وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ اوپر رَہَابٍ نابود کر دینے کے یا ختم کر دینے کے بھی اس کو لقادرون البتہ قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرتوں میں سے یہ قدرت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سب سے پہلے انسان کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مقررہ اندازے کے مطابق اس زمین کے اوپر پانی کو پیدا فرمایا، جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ایک پروسیس کے ذریعے، ایک سرکل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سمندروں سے پانی کو اٹھاتا ہے، وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کو پھر جس مقام پر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے۔ پھر جب وہ پانی برستا ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں پر اس کو چاہتا ہے زمین کی تہ کے اندر اس کو ٹھہرا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کی تہ کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر دریا بہ رہے ہیں اور بہت سارے خزانے ہیں پانی کے۔ اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے کبھی چشمے کی صورت میں پانی پھوٹ پڑتا ہے، اور کبھی انسان اپنی ضرورت کے مطابق کھود کے وہاں سے پانی نکالتا ہے، وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پانی کو ٹھہرا دیتا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور یہاں پر دیکھتا ہے انسان کہ کتنی ہی جگہ ایسی ہیں جہاں پر زمین بنجر اور خشک پڑی ہوئی ہے، تو جہاں چاہتا ہے پانی کی بہتات کر دیتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے پانی کو ختم فرما دیتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام اور قدرت کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پانی کو
آسمان کو، انسان کو بیان کر کے اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اظہار کرتے ہیں، ایک پروسیس کا کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے تاکہ انسان باسہولت اس زندگی کو گزار سکے، اس زمین پر رہ سکے اور اپنے رب کا فرما بردار انسان بن جائے۔ یا اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر آمین کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا آمین ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا آمین تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمین لنا وارحمنا، آمین أنت آمین مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آمین تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ علیکم، اللہ جزاک اللہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم